اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی 259 نمبر آیت ہے اور عقیدہ معاد کے بارے میں یہ دلیل ہے. اس میں دراصل ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ جب بخت نصر جو کہ بابل کا بادشاہ تھا، اس نے بیت المقدس کو زیر و زبر کر دیا اور وہاں کے رہنے والوں کو کئیوں کو قتل کر دیا اور کئیوں کو جو ہے وہ غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا بابل میں. اور زیادہ تعداد اس میں یہود کی تھی، اس لیے وہ ان کو اپنے شہر میں لے گیا اور ان کو وہاں غلام بنا لیا، مختلف کاموں پہ ان کو ملازم لگا دیا. اور جب بیت المقدس یعنی بستی اور شہر جو تھا بیت المقدس وہ تباہ کر دیا اس نے، اس کی جو عمارتیں تھیں وہ بھی گرا دیں اور وہاں کے رہنے والوں کو مار دیا، کئیوں کو لے گیا وہ، اور چھتیں بھی گر گئیں، دیواریں بھی گر گئیں. اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بستی جو گری ہوئی ہے، یعنی جس کی چھتیں گری ہوئی ہیں، دیواریں گری ہیں اور وہاں کے رہنے والے مرے پڑے ہیں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد، یعنی اس کے جو رہنے والے تھے وہ مر گئے، تو اس کے بعد کیسے ان کو زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو بجائے دلائل سے سمجھانے کے اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر ان کے ساتھ یہ معاملہ کر کے دکھا دیا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک موت دے دی، یعنی ان کو 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، گویا کہ وہ فوت ہو گئے. ثم بعث، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ جگایا، زندہ کر دیا اور پوچھا آپ کتنی دیر ٹھہرے رہے، یعنی کتنا عرصہ آپ اس حالت میں رہے. تو انہوں نے فرمایا یومن او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ آپ 100 سال تک ٹھہرے ہو، 100 سال تک اسی حالت میں آپ پڑے رہے ہو. اور آگے اس کے دلائل دیے، نشانیاں، بلکہ عملی طور پر دکھایا، وہ سب کچھ دکھایا جو ہوتا رہا اس 100 سال میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھو اور اپنے پانی کی طرف، یعنی پرانے زمانے میں جب کوئی مسافر چلتا تھا تو کھانا اپنا ساتھ لے کر چلتا تھا، پانی اپنا مشکیزے میں ساتھ لے کر چلتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا کھانا جو ہے وہ خراب نہیں ہوا، اس کو دیکھو، یہ ہماری قدرت ہے.
کہ ہم نے 100 سال تک آپ کے کھانے کو خراب نہیں ہونے دیا۔ اور آگے فرمایا کہ آپ کے ساتھ جو سواری تھی یعنی گدھا تھا، اس کو دیکھو کہ وہ اس کا حال کیا ہو گیا ہے، 100 سال میں وہ اس کا گوشت گل گیا، سڑ گیا، اس کی صرف ہڈیاں باقی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ ذرا دیکھنا کہ ہم ان کی ہڈیوں کو کیسے ہم اٹھاتے ہیں، پھر ثم نکسوہا لحما، پھر ان کے اوپر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں۔ نکسوہا یہ لباس پہنانے کو کہتے ہیں، یعنی کیسے ہم ان کو اس کی جو ہڈیاں ہیں اس کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کی جو ہڈیاں ہیں آپس میں جڑی، گوشت جڑا، اور اس کے اندر خون آیا، ساری جو انتڑیاں تھیں وہ ساری جڑ گئیں دوبارہ۔ تو پھر وہ دوبارہ اسی طرح سواری بن گئی، اوپر اس کے کھال چڑھ گئی، بال چڑھ گئے، کان کانوں کی جگہ لگ گئے، آنکھیں آنکھوں کی جگہ، ناک ناک کی جگہ پہ، اور سب کچھ یعنی کہ ٹانگیں جو ہیں وہ پاؤں، سب کچھ اس کا جڑ گیا، اور اس کے بعد دوبارہ وہ زندہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے یہ مظاہرہ کر کے دکھا دیا۔ فلما تبینہ، جب انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا اس کو کہ کس طرح سے ایک گدھا اتنا اس کا اس حالت کو پہنچ چکا تھا کہ اس کی ہڈیاں علیحدہ ہو گئی، گوشت اس کا گل سڑ گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا۔ تو اب انہوں نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس طرح اس گدھے کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مرنے کے بعد زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو عملی طور پر یہ کر کے دکھا دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ آیت معاد کے بارے میں، عقیدہ معاد، یعنی جب انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کس طرح ایک جانور وہ مرنے کے بعد، گل سڑ جانے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا، اسی طرح انسان جو قبروں میں چلے گئے یا جن کو جانور کھا گئے، جن کو مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے گئے اور جسم گل سڑ گئے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی دوبارہ زندہ کریں گے۔ مسلمان ہو یا کافر ہو، سب نے دوبارہ زندہ ہوں۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب قبریں پھٹ جائیں گی۔ اور إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یعنی اس میں بھی جب زمین ہلا دی جائے گی، زلزلہ آ جائے گا، اور وہ اپنے اندر سے جو ہے وہ چیزیں نکال دے گی، یعنی مراد یہ کہ جو بھی اس میں مردے ہیں یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں چھپایا ہے، انسانوں نے جو دفن کیا ہے، وہ سارا باہر آ جائے گا۔ تو یہ قیامت کے دن کی یاد ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے دکھا دیا، تو ان کو یعنی یقین تو پہلے ہی تھا، یعنی نبی تھے تو یقین تھا، لیکن اطمینان قلب ان کو ایسے حاصل ہوا جیسا کہ اگلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو ناظرین، یہ واقعہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 سال تک موت دی، پھر اس کے بعد ان کو زندہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی ان کی آنکھوں کے سامنے، یعنی ان کو اپنے اوپر ان کو نہیں پتہ چلا کہ میں کتنے دیر تک سویا رہا، کتنی دیر تک میں ایسی حالت میں رہا، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جانور کے جو ہے وہ زندہ کرنے کا مظاہرہ کیا، تو ان کو پھر اس کا اطمینان قلب ہو گیا اور یقین ہو گیا۔ تو قرآن پاک پڑھنے سے، اس کا ترجمہ پڑھنے سے، اور اس کو غور و فکر سے پڑھنے سے، غور و فکر کرنے سے انسان کے عقائد مضبوط ہوتے ہیں، انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ہوتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، انسان سچ بولتا ہے، ایمانداری کا مظاہرہ کرتا ہے، وعدے کی پاسداری کرتا ہے، یعنی انسان بنتا ہے تو اس ایک عقیدے کی وجہ سے بنتا ہے
کہ دوبارہ اس نے زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس عقیدے پر پورا یقین نصیب فرمائے۔